وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یا اللہ، نفع دینے والے علم سے ہمیں نوازیے اور گمراہ کرنے والے علم سے ہماری حفاظت عطا فرمائیے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ احزاب آیت 35. شاید جو کرائٹیریا ہم نے لاسٹ کلاسوں میں آپ کو بتایا تھا، مسلمین، مومنین، صادقین، صدیقین، صائمین، حافظین، ذاکرین، یہ سارے کرائٹیریاز آپ لوگ چیک لسٹ بنانا ہے کہ ڈیلی آپ لوگوں کو یہ کرائٹیریا پورا کرنا ہے. ہمارا گولز آف رمضان سبجیکٹ میں کیا ہے؟ یہی یہ کرائٹیریا ہے. ویدر وی آر فلفلنگ دا کرائٹیریا آف اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ناٹ. ویدر آئی ایم اے مسلم، ویدر آئی ایم اے مومن، ویدر آئی ایم اے صدیق، ویدر آئی ایم اے متصدقین، ویدر آئی ایم اے ذاکرین، ویدر آئی ایم اے صائمین. اگر اب میں صائمین ہوں تو کیا میں پہلے کی لسٹ جو کرائٹیریا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے وہ کرائٹیریا کو میں فلفل کر رہی ہوں یا نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کے کرائٹیریا کے مطابق ہم پورے نہیں کھرے اتریں گے تو جنت جیسی چیز ہمیں کیسے ملے گی؟ اگر جنت پانا ہے تو ہمیں یہ کرائٹیریا پورا کرنا ہے. یہ کرائٹیریا پورے کرنے کے لیے کیا کیا کرنا ہے یہ بھی ہمیں آپ لوگوں کو بتا دیا گیا تھا. پھر بھی آپ لوگ ڈیلی ایک چیک لسٹ بنائیے کہ میں کیا کر رہی ہوں آج کے دن میں. کیا میں مسلمان بنی ہوں؟ ویدر آئی ایم مسلمین یعنی ظاہری عبادت، یعنی کیا میں 5 وقت کی نماز وقت اذان ہوتے کہ میں پڑھ رہی ہوں یا نہیں؟ کیا میں سحری، کیا میں افطار جو وہ ٹائمنگ سے اس کے مطابق کر رہی ہوں یا نہیں؟ یا میں روزہ ہوں بلکہ میں سو جا رہی ہوں، یا میں اپنے آپ کو ڈل بنا کر رکھ رہی ہوں؟ نو، دین آئی ایم اے مسلمین. تو آج کے لیے ہم یہ لگیں گے کہ یہ آیت جو آپ لوگوں کو پہلے لگائی گئی تھی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي إِنِّي قَرِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ. کیا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ورڈز ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی میرا بندہ مجھے پکارے گا میں اس کے قریب ہوں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ویدر آئی ایم ایٹ 7ویں آسمان پر میں ضرور ہوں، لیکن میں تو میرے بندے کے پیچھے ہی کھڑا ہوں. اگر جب ہمارے اندر یہ احساس آ جائے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو میرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، تو کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوگی؟ کیا میں کوئی غلط کام کر سکوں گی؟ جب میرے دل کے اندر یہ احساس آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو میرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ از واچنگ، تو میں کیا کر رہی ہوں؟ ویدر آئی ایم ڈوئنگ آل دا تھنگس کریکٹلی. کیا میں پورے فلفل کر رہی ہوں یا میں کوئی غلطی کر رہی ہوں؟ اگر میں غلطی کروں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے پھر جنت جیسی چیز سے مجھے نہ محروم کر دے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے جنت کے کرائٹیریاز کہ یہ کرائٹیریا آپ کو کرنا ہے تبھی آپ کو ملے گا. جنت کا ایک پریوو تو ہم لوگوں نے دیکھ لیا، لیکن اصل جنت ہماری آنکھیں وہ دیکھ ہی نہیں سکتی، ایسی جنت ہے. تو اس جنت کو پانا ہے تو ہمیں اس کرائٹیریا کو پورے کرنے میں بہت بہت محنت کرنی ہے. ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت تو نہیں دے دیں گے نا، ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اس کی کوششیں کرنی ہے.
کیا کیا تیاری کرنی ہوگی، یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کی اذان ہوتے کہ کیا میں نماز پڑھ رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، یہ آیت سورہ بقرہ کی 186 آیت ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کے ذکر کے بعد آیا گیا۔ آدم علیہ السلام کی اسٹوری تو آپ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن سب کو ایک غلط فہمی ہے کہ آدم علیہ السلام کی غلطی کی وجہ سے انہیں جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ نہیں، یہ تو ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جنت سے دنیا میں بھیجا تھا، اور جب وہ دنیا میں آ گئے تو وہ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ میں تو یہاں آ گئے ہوں، جنت میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کرتے تھے، جو بھی بات ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بات کر لیتے تھے، لیکن اب تو میں اتنی نیچے ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ 7ویں آسمان میں ہے، کیا میری بات اللہ سبحانہ تعالیٰ سن سکیں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي إِنِّي قَرِيبٌ، جب بھی میرا بندہ مجھے پکارے گا میں اس کے قریب ہوں اور اس کی بات کا جواب دینے والا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام خوش ہو گئے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی ہدایت کا جو پیغام دینا تھا وہ دنیا میں دینے کا کام کرنے لگے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی نبیوں کو اور رسولوں کو بھیجے جس کا تو ہمیں نام و شان بھی ہمیں نہیں معلوم ہے، تھوڑے گنے چنے نبیوں کے نام ہی ہمیں پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجتے گئے، اور پھر آخری نبی پر آ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ رک گئے کہ اب بس ہے، انسان کی ہدایت کے لیے میں نے بہت نبی بھیج لیے، اب یہ خاتم النبی ہے، ان کے بعد میں ہدایت کا پیغام پہنچانے والا نبی کوئی میری طرف سے نہیں آئے گا، لیکن میری بات لوگوں تک پہنچنے کے لیے ذریعہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ شہر رمضان الذی انزل الیک القرآن، کیا ہے یہ؟ رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، جب آخری نبی کو بھیجا تو اس کے ساتھ اس قرآن کو بھیجا۔ یہ کیا ہے؟ قرآن اللہ تعالیٰ کے ورڈز ہیں، اللہ تعالیٰ کے ورڈز ہیں ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اتنا قریب ہوں، میں آپ کے گھروں میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ کے پیچھے کھڑا ہوا ہوں، جب بھی آپ مجھے یاد کریں گے میں تو آپ کے پاس حاضر ہوں، میں تو کبھی آپ کی بات کو ٹالنے والا نہیں ہوں۔ لیکن یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے اس بات کو محسوس کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، قرآن کو سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ صرف اور صرف ایک ڈیکوریشن پیس بن گئی، یا کسی کے مرنے پر یا کچھ خوشی کے موقع پر ایسے ہم نے یوز کیا، تو پھر ہم صرف رمضان میں اسے قرآن کو زیادہ سے زیادہ یوز کرنے والے بن رہے ہیں۔ لیکن کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اللہ تعالیٰ خود ہم سے بات کر رہے ہیں، ہماری ہر پریشانی کا جواب ہمیں قرآن میں مل جائے گا۔ تو کس طرح ہمیں اس قرآن سے جڑے ہوئے رہنا ہے، کس طرح یہ قرآن ہمارے دلوں میں بس جانا ہے۔ ایک بار سوچیے کہ اس قرآن کو ہمارے دلوں میں کس طرح اتار لینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ورڈز ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام ہیں، تو اس سے اچھی کوئی چیز ہمارے دلوں میں اتر سکتی ہے کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں اتر گیا تو پھر کوئی بھی ایسا کام ہم سے نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے کرائٹیریا میں ضرور انشاءاللہ پورے اتریں گے۔ اللہ سبحانہ ہم کیا حالت نماز میں کیا ہر 24 گھنٹے رہ سکتے ہیں؟ نہیں، حالت نماز میں ہم 24 گھنٹے نہیں رہ سکتے، حالت نماز میں ہم 24 گھنٹے تو نہیں رہ سکتے، لیکن 24 گھنٹے کیفیت نماز میں رہ سکتے ہیں۔ کیفیت نماز میں ہم رہ سکتے ہیں۔ کیسے؟ نماز کا اثر، خشوع اور خضوع اگر ہمارے اندر
آ جائے گی۔ کیسے؟ میں نے کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے پیچھے ہی کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات سن رہے ہیں۔ تو کیا ہم تو 24 گھنٹے پھر کیفیت نماز میں رہ گئے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ایک ہمارے ساتھ احسان کر دیا، کہا ہے کہ 24 گھنٹے تو آپ لوگ حالت نماز میں نہیں رہ سکتے، لیکن حالت عبادت میں تو رہ سکتے ہیں۔ ہر سال فرض روزوں کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حالت عبادت میں رہنے کا ذریعہ ہم پر بنا دیا۔ فرض روزوں کی صورت میں حالت عبادت پھر ہم کر سکتے ہیں۔ ہمارا نصیب ہے کہ ہمیں اس رمضان کے روزے ملے اور ہمارے پچھلے گناہ معاف کر لینے کا ایک چانس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پھر سے دیا ہے۔ اگر رمضان کے دو دن پہلے یا 1 ویک پہلے بھی اگر ہمارا انتقال ہو جاتا تو ہم کیسے ہمارے گناہوں کی بخشش مانگ سکتے تھے؟ کیا ہم نہیں مانگ سکتے تھے؟ تو یہ ایک چانس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک چانس ہمیں دیا ہے اس رمضان کے ذریعے کہ ہمارے گناہوں کی بخشش مانگے۔ تو انشاءاللہ ان روزوں میں ہم خوب ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کریں گے۔ دین کی گاڑی میں کیا ہے؟ ہر حکم کا مقام ہے، فرض، سنت، موقدہ، غیر موقدہ۔ تو اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، گواہی۔ اگر یہ ساری چیزیں چلیں گی تبھی اسلام کی گاڑی چلے گی، ورنہ اسلام کی گاڑی نہیں چلے گی۔ تو روزے دار کو کیا کرنا ہے؟ اپنے ہر حالت میں روزہ رہنے کی کوشش کرنا ہے روزے دار کو، اور ہر روزے دار کو وہی کامیں کرنا ہے جو ایک روزے دار کو کرنا ہے، یعنی ہر فحش کاموں سے، ہر گناہ کے کاموں سے ہمیں دور رہنا ہے اور پورے وقت عبادت کی حالت میں رہنا ہے، کیونکہ اس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والے ہیں۔ تو ہم جب بھی نیت کریں کہ سحری میں کہ ہمارا پورا وقت عبادت کی حالت ہو۔ روزے کی سنتیں کیا ہیں؟ سنت یعنی ڈیکوریشن۔ اگر آپ دیکھ لیجئے کہ ایک سادہ سا ڈریس ہے اور اس پلین ڈریس کو آپ نے کچھ لیس لگا دیے، کچھ موتی، کچھ ڈیکوریشن کچھ کر دیے، تو وہ کیا ہے؟ یہ پھر ڈیکوریشن تھوڑا اور اچھا دکھے گا۔ تو روزے کی بھی کچھ سنتیں ہیں جس سے روزہ خوبصورت دکھے گا۔ پہلی کیا ہے وہ چیز؟ سحری میں تاخیر کرنا، یعنی فجر سے پہلے جو وقت ہمیں سحری کا ملتا ہے اس وقت میں ہمیں کھانا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم 1-2 بجے تک رات میں جگ لیے اور اب ہم کھا لیں گے اور ہم سو جائیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ سحری کا جو وقت ہے اسی میں ہمیں کھانا ہے، اور افطار میں جلدی کرنا ہے، یعنی افطار کا جو وقت ہے اس وقت کے اندر ہی آپ کو روزہ کھول دینا ہے۔ روزے دار کے لیے زیادہ سے زیادہ اطاعت کرنا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہمیں بننا ہے، اور اس میں سے سب سے بہترین چیز ہے صدقہ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں یہ رمضان دیا اور اس صدقہ کرنے کی خوبصورت نیکی ہمیں دی ہے۔ کل معروف صدقہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ رمضان کے مہینے میں ہواؤں سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے، یعنی تیز ہوا، جب بارش ہوتی ہے تو تیز ہوا کیسی آتی ہے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں تیز ہواؤں کی طرح وہ صدقہ کرتے تھے، تو ہمیں بھی ان کی سنت کو فالو کر کے صدقہ تیز ہواؤں کی ذریعے کرنا ہے۔ ایکچولی صدقہ کا میننگ کیا ہے؟ صدقہ 2 ورڈ سے نکلا ہے، صدیق اور صادق۔ صدیق وہ ہے جو مسلسل
سچ بولتا ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ صادق وہ ہے جو سچ بولنے والا ہے۔ اور صدقے کا یہ الفاظ قرآن میں 155 ٹائمز آیا ہے۔ تو سوچ لیجئے کہ کتنی اہم چیز ہے صدقہ۔ لیکن ہم نے آج کل صدقے کو کیا بنا لیا ہے؟ کسی کو کوئی بیمار ہے یا کسی کی طبیعت ٹھیک نہیں تو چلو لائیں کالا بکرا، ہم نے صدقہ کر دیا۔ اگر کوئی کیا صدقہ بیماریوں کو ٹالنے والا ہے؟ نہیں۔ ویسے بھی اگر آپ صدقہ نہ دیں گے تبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کی بیماریوں کو ٹال دے گا، لیکن صدقہ دینے سے کیا ہوگا؟ قیامت کے دن جب تک آپ کا حساب کتاب نہیں ہوگا آپ صدقے کے سائے میں رہیں گے۔ صدقہ آپ کا سایہ بن کر آپ کے ساتھ رہے گا۔ آپ کو اس دھوپ کی لو نہیں لگے گی، اس دھوپ کی روشنی آپ کو نہیں لگے گی قیامت کے دن، کیونکہ آپ صدقے کے سائے میں رہیں گے۔ تو دیکھیے ایک چھوٹی سی چیز جو ہم معمولی چیز سمجھتے ہیں اس کا کتنا بڑا اجر ہے قیامت کے دن۔ قیامت کے دن کوئی آپ کا کام آنے والا نہیں، نہ آپ کے بچے، نہ آپ کے شوہر، نہ آپ کے والدین، کوئی آپ کے کام آنے والے نہیں، لیکن آپ کا جو نیکی، صدقہ کرنے کی جو نیکی ہے وہ آپ کے کام آئے گی، اور وہ آپ کے سایہ بن کر اس دن کھڑی رہے گی۔ تو کیا ہے صدقہ؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں سچا ہونا، یہ صدقہ ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے یہ وار دیا وہ وار دیا، یہ صدقہ نہیں ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں سچا ہونا ہے، یہ صدقہ ہے۔ اس کے لیے ایک واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک مولوی صاحب تھے جو روزانہ اپنے بچوں کو یہ کہہ کر سبق پڑھاتے تھے کہ یہ تو 1,00,000 سے بھی زیادہ قیمتی بات میں تم لوگوں کو کہہ رہا ہوں، آپ کو یہ بات سننی ہے۔ تو وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سنتے تھے ڈیلی۔ تو ایک دن وہ اسٹوڈنٹ کیا کرے، اس کا جوتا ٹوٹ گیا تھا، تو وہ جوتا سلانے موچی کے پاس چلا گیا۔ اور جب وہ موچی کے پاس گیا اور جب اس نے وہ جوتا ٹھیک کروایا تو اس نے پوچھا کہ پیسے دو۔ تو اسٹوڈنٹ نے کہا کہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہے، لیکن میں تمہیں ایسی بات بتاؤں گا، علم والی بات جو 1,00,000 کے برابر ہے۔ تو اس نے کہا کہ تمہاری بات تم اپنے پاس رکھو، مجھے تو میرے پیسے دے دو۔ تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا وہ اسٹوڈنٹ۔ میرے استاد تو روزانہ کہتے ہیں کہ میں جو بات بتا رہا ہوں وہ 1,00,000 کی بات ہے، لیکن اس موچی نے تو کہا کہ اسے ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ اسٹوڈنٹ شاگرد کس نے کیا کہا، اپنے استاد کے پاس آیا اور کہا کہ استاد آپ تو روزانہ کہتے ہیں کہ آپ تو 1,00,000 کی بات ہمیں بتا رہے ہیں، اور جب میں نے وہی بات اس موچی کو بتائی تو اس نے کہا کہ مجھے تو یہ 1,00,000 کی بات تم اپنے پاس رکھ لو، میرے پیسے مجھے دے دو۔ تو استاد نے کیا کہا، ایک موتی دی اور کہا کہ تم 4 لوگوں کے پاس جاؤ، اور 4 لوگوں کے پاس جا کر یہ موتی بتا کر یہ موتی دے دینا، نہیں صرف کہنا کہ یہ موتی دے دوں گا، اس کے بدلے میں تم کیا دو گے۔ تو اس نے کیا کرا، پہلے اس نے ایک سبزی والے کے پاس گیا اور جا کر اس نے کہا کہ یہ بھنڈی کتنی ہے، آلو کتنا، اتنا یہ ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہے، لیکن یہ موتی ہے، کیا اس کی قیمت لگاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ بتاؤ کہاں پر ہے وہ موتی، اور اس نے موتی دے کر ٹھیک ہے چلو یہ لے کے جاؤ، یہ لے لو، اور یہ بھنڈی، یہ ترکاری یہ لے کے جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنے استاد سے پوچھ کر آتا ہوں، آ کر لے کے جاؤں گا۔ پھر اس نے کیا کہا، پھر اس نے اور ایک کے پاس گیا تو اس نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے آپ لا لو، میں لے لوں گا، یہ لے کے جاؤ۔ پھر استاد نے کہا کہ تم یہ موتی لے کے اس جوہری کے پاس جانا۔ تو اس نے کیا کرا، اس نے
اب اس نے کیا کہا، وہ موتی لے کے وہ شاگرد اس جوہری کے پاس چلا گیا، تو اس نے اس موتی کو دیکھا، کہاں ہے بتاؤ اس موتی. تو اس نے دیکھا اور کہا کہ یہ تو اس موتی کا تو اگر میں اپنی ساری دکان بھی بیچ دوں گا تو بھی میں اس موتی کا تمہارے اس موتی کے بدلے میں میرے پاس دینے کے لیے نہیں ہے. وہ بڑی دکان والے کے پاس جاؤ تم، وہ تمہیں اس کے پیسے دے دے گا. تو اس نے اس بڑے جویلر کے پاس گیا اور اس نے بتایا کہ لیجیے موتی، آپ اس کا کیا دیں گے؟ تو اس نے کہا کہ کہاں سے ملے تمہیں یہ موتی، اتنی بہترین موتی ہے، دے دو اس کا. تو میں تمہیں کیا چاہیے، کتنے پیسے دوں میں؟ اس نے یہ کہا. تو اس نے کہا کہ میں اپنے استاد سے پوچھ کر آ کے آپ کو اس کا ریٹ بتا دوں گا. اور وہ شاگرد اپنے استاد کے پاس چلا آیا. تو شاگرد نے پوچھا کہ یہ جویلر والا مجھے اس نے اس کو پہچان لیا اور وہ اس کی بڑی قیمت دینے والا تھا. تو اس نے کہا کہ جس چیز کی قدر وہی کرے گا جو اس چیز کو جانتا ہے. تم اگر موچی والے کے پاس جا کر اگر تم اپنے علم کی بات کہو گے تو وہ کہاں سے جانے گا؟ ایک موتی کو جاننے کے لیے ایک جوہری کے پاس ہی جانا پڑتا ہے. تو کیا ہے اس کا مطلب کہ اگر ہمیں جب اس چیز کی اہمیت معلوم ہوگی تبھی ہم اس چیز کو صحیح طریقے سے کرنے والے بنیں گے. تو صدقے کی بھی اہمیت جب آپ کو پتہ چلے گی تبھی ہم اس کو کرنے والے بنیں گے. اس لیے یہ آج سے آپ لوگ یاد رکھ لیے کہ صدقہ آپ کے ساتھ قیامت کے دن تک آپ کا سایہ بن کر آپ کے ساتھ رہنے والا ہے، اور کوئی آپ کا ساتھ رہنے والا نہیں ہے. قیامت کے دن صدقے کے سائے میں آپ کھڑے رہیں گے. تو آج سے صدقے کی اہمیت آپ کے لیے لاکھوں روپیوں سے زیادہ ہو گئی ہے. تو آپ اب سے کیسے صدقہ کریں گے یہ آپ خود بہتر جانتے ہیں. اب سپوز دیکھ لیجئے دلہن کا جوڑا. تو ہم کیا کرتے ہیں، دلہن کا جوڑا کیا عام ایسے لے لیتے ہیں؟ نہیں، ہم اس کے لیے کہیں اگر وہ 20,000 یا 30,000 بھی ہے تو چلے لے لیتے ہیں. کیوں؟ ارے زندگی میں ایک ہی بار تو شادی ہوتی ہے، اچھی دلہن تو اچھی لگنا ہے، خرچ کر لیتے ہیں ہم. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس چیز کی قدر ہے. جب تک ہمیں اس چیز کی قدر نہیں ہوگی ہم اس چیز کے بارے میں نہیں سمجھیں گے. تو میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہی ہے کہ صدقے کی اہمیت کو جان لیجیے. جب آپ صدقے کی اہمیت کو جان لیں گے تبھی آپ اس کو پوری طریقے سے کرنے والے بنیں گے. آپ ہمیشہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ اللہ کے راہ میں اگر کوئی چندہ دینے والے آئے تو آپ کتنے روپے دیں گے اور کیسے اس کو دیں گے. اگر وہی آپ کو شادی میں کوئی گفٹ دینا ہے تو آپ اس کو کیسے گفٹ ریپ کر دیں گے، اور اللہ کی راہ میں چندہ دینے کو آپ کیسے دیں گے. یہ آپ کو یاد رکھ لینا ہے کہ اس ڈفرینس میں ہی ہمیں پتہ چل جا رہا ہے کہ ہم کس چیز کو اہمیت دے رہے ہیں، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو یا دنیا کی راہ میں خرچ کرنے والے کو. سپوز اگر آپ دیکھ لیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو بھی رزق میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. جو بھی رزق میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے. تو ہم اس میں سے اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی چیز میں خرچ کرنے کے لیے بھی ہم کوتاہی کرتے ہیں. فار ایگزامپل، اس کے لیے ایک ایگزامپل دیکھ لیجئے کہ آپ کا سیل ہے اور آپ کے بچے نے آپ کا سیل لے لیا ہے پر گیم کھیلنے کے لیے، کچھ چیز کے لیے، اور جب آپ مانگتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ ماما میں تھوڑی دیر کے بعد دوں گی، ابھی نہیں. تب کیا کہیں گے کہ میری چیز لے کے مجھے دینے سے منع کر رہی ہو. تو یہ ایسا ہی ہو گیا ہے نا. اگر ہم صدقہ نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، میری چیز مجھے دینے کے لیے اتنا اترا رہے ہو. تو کیا کرنا ہے، ہمیں صدقے کی اہمیت کو جان لینا ہے.
اس سے کہ نان مسلمس بھی آپ سے اٹریکٹ ہوں. ایسا صدقہ کرنے والا ہمیں بننا ہے. اور اس منتھ میں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا ہے. اب آپ میں سے تھوڑے لوگ کہیں گے کہ ہم تو جاب ہولڈرز بھی نہیں، ہم کہاں سے صدقہ کریں گے؟ تو آپ کے اندر کوئی صلاحیت تو ہوگی. کیا آپ کو مہندی ڈالنا تو آتا ہوگا، یا آپ کو بیسٹ کوکنگ کرنا تو آتا ہوگا نا. عورتیں تو کوکنگ میں ماہر رہتی ہیں، لیکن کوئی ریسیپی اگر کوئی پوچھے تو اس میں سے کچھ نہ کچھ تو اسکپ کر کے ہی آپ انہیں بتائیں گے. تو آپ کی صلاحیتوں کو نبھاریے. اگر آپ کپڑے سینا ٹیلرنگ کرتی ہیں تو اس رمضان کے مہینے میں فری ٹیلرنگ کریے نا. رمضان کے مہینے میں ہم کیا کر دیتے ہیں، اور زیادہ پیسے بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ یہ سیزن ہے نا ہماری کمائی کا. تو ایٹ لیسٹ آپ کسی نہ آپ کے کسی پیارے جنوں کو یا کسی غریب کو ایک کپڑے بغیر کسی کیا کرتے چارجز کے سی کر دیجئے. آپ کے کسی کو بھی ایک تحفہ دیجئے وداؤٹ چارجز. کسی کو مہندی لگائیے، آپ جس کو بھی آپ پسند کرتے ہیں، یا کسی کو بھی آپ کو مہندی بہت اچھی طرح سے لگانا آتا ہے تو مہندی لگائیے. اگر آپ کو کھانا پکانے اچھی طرح سے آتا ہے تو کھانا اچھے کوکنگ کر کے دوسروں کو کھلائیے. یا یہ سب کرنے نہیں آتا ہے تو ایٹ لیسٹ ایک بیوٹیفل اسمائل تو آپ دوسروں کو دیکھ کر دے سکتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ وہ بیوٹیفل اسمائل تو ہمیشہ رکھیے. روزہ رہ کر مرجھائے ہوئے چہرے لے کر مت پھریے. ہمیشہ چہروں پر بیوٹیفل اسمائل لے کر پھریے. یہ بھی ایک بہترین صدقہ ہے. کچھ بھی صدقہ جو آپ سے ہو سکتا ہے، ہر فزیکل ایکٹیویٹی صدقہ، یعنی مالی عبادت ہی یہ صدقہ نہیں ہوتا ہے. ہر فزیکل ایکٹیویٹی جو بھی آپ فزیکل جو کر سکتے ہیں وہ ہر چیز صدقے میں آ جاتی ہے. تو آپ کے سکلز کو دیکھیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں، اور اپنے سکلز کو یوز کریے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے بدن کا بھی صدقہ ہے. اپنے جسم کو جس نے آنکھ بنائے ہیں، جس نے کیا ہم اتنی ساری چیزیں دیکھتے ہیں، ہمارے کان اتنی ساری چیزیں سنتے ہیں، کیا اس کا کوئی بل ہمیں آتا ہے کیا؟ کانوں کا بل، آنکھوں کا بل، زبان کا بل، جسم کا بل نہیں آتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اس کا بھی زکوٰۃ دیجیے نا. کیسے دیں گے آپ؟ سبحان اللہ و بحمدہ کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر، الحمدللہ کہہ کر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہہ کر، نیکی کا حکم دینے سے، برے کام سے روکنے. کوئی اگر کسی کو بری عادت ہے تو اس برے کاموں سے روکنے سے، ہر چیز میں آپ کو صدقے کو ڈھونڈنا ہے. یہ ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ مالی عبادت ہی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے. اور فزیکل ایکٹیویٹیز، فزیکل جو بھی آپ کر سکتے ہیں یہ بھی صدقے میں آتا ہے. تو آج سے کاؤنٹ کریے کہ میں فزیکل کیا کر رہی ہوں، کہ میں نے اسمائلنگ موڈ، اور میں اپنے کولیگز کے ساتھ کیسی ہوں، اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسی ہوں، اور میں کیا کر سکتی ہوں. کیا صرف میں اگر میں مالی عبادت مال سے میں کر سکتی ہوں صدقہ تو میں کروں گی. اور میرے اندر کیا صلاحیتیں ہیں جس سے میں دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتی ہوں، کیونکہ صدقے کی اہمیت اس رمضان میں زیادہ ہے. تو مجھے زیادہ اللہ اپنے نبی نے تیز ہواؤں کے ذریعے کی طرح صدقہ کیا ہے. تو اب ہم کیسے صدقہ کریں گے؟ ہمارے صدقہ بھی کتنے ہونے چاہیے یہ بھی ہمیں کاؤنٹ کرنا ہے. تو ہمارے اگر صدقے بھی ایسے تیز ہواؤں کے ذریعے ہونا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی ساری چیزوں کو کاؤنٹ کرنا ہے. اور سبحان اللہ الحمدللہ واللہ اکبر، یہ ساری چیزوں کو ہمیں پڑھتے رہنا ہے، اور ساری جو بھی چیزیں میں نے کہی ہیں اس پر عمل کرنا ہے. تو آج سے اپنی زندگی میں یہ کرائٹیریا بنا لیں کہ ہم صدقہ کیسے کریں گے. انشاءاللہ ہم صدقہ کرنے والے بنیں گے. صدقہ کرنے والے عورتیں ہم بنیں گے، کیونکہ ایک ماں اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی کیا نہیں دیکھ سکتی. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا ہونا ہمیں ضروری ہے. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں
اس سارے کرائٹیریا کو پورے کرنے کے لیے یہ نہیں کہا ہے کہ مالی عبادت ہی کرو، جس کے پاس مال نہیں ہے اس سے بھی صدقہ کرنا ہے، تو وہ کیا ہے وہ بھی آپ لوگوں نے جان لیا ہے۔ تو ہر اس چیز کو کرنا ہے جو زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو اس مہینے میں قرآن کی تلاوت ہے اور نیکسٹ ہے صدقہ۔ تو ہم نے قرآن کی تلاوت کیسے کرنی ہے؟ ہر نماز کے بعد میں 5 پیجز پڑھنا ہے، وہ بھی کسی قاری کے ساتھ، اور ہمیں ہر نماز ایک نماز کے بیچ میں نے کیا صدقہ کیا ہے یہ بھی آپ کو کاؤنٹ کرنا ہے، اور ایک ڈائری مینٹین کر آپ لوگ اس میں لکھیں کہ آج میں نے اتنے صدقے کیے ہیں، کیونکہ ہمارے صدقہ زیادہ ہونا ہے عام دنوں سے، تو ہم زیادہ کیسے کریں گے اس صدقے، اور کیا کیا کریں گے، صدقے کیسے ہم زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے، یہ بھی آپ کو لکھنا ہے۔ اور مجھے آپ پرسنل میسیج کریے کہ آپ نے کیسے صدقہ کیا ہے۔ میرے پرسنل نمبر پر آپ لوگ میسیج کر مجھے بتانا ہے کہ آپ نے کیسے کیسے صدقہ کیا ہے۔ انشاءاللہ 2 کرائٹیریاز ہمارے اس رمضان کے پورے ہو چکے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان